اللہ کی قسم پیری فقیری کا یہ سارا دھندا، قبر پرستی کا یہ سارا دھندا، اس کے پیچھے صرف دو ایٹم ہیں، اس کے پیچھے صرف دو قوتیں ہیں۔ یہ دین خانقاہی نظام کا دو ستونوں پہ کھڑا ہے، عورت اور پیسہ، تیسری چیز نہیں ہے۔ ان کے پاس نہ ایمان ہے، نہ اخلاق ہے، نہ دین ہے، نہ قرآن ہے، نہ حدیث ہے۔ یہاں عورت اور پیسے کی ریل پیل ہے، اسی کی بنیاد پہ یہ سارا دین قائم ہے۔ کوئی مجھے غلط کہے، اس کی مرضی، غلط ثابت نہیں کر سکتا۔ یہ دین عورتوں کے ساتھ بدکاری کا دین ہے، خانقاہی دین عورتوں کی عزت کو لوٹنے کا نام ہے۔ اللہ کی قسم، رب کے گھر میں کھڑے ہو کر ایک دلیل نہیں، دلائل کے انبار رکھتا ہوں۔ قبر پرستوں نے صرف عزتیں لوٹنے کے لیے خانقاہی نظام کو چلایا ہے، زنا کرنے کے لیے خانقاہی نظام کو چلایا ہے۔ پوچھو مجھ سے، دلیل مانگو مجھ سے۔ یہ محمد کا دین ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ محمد کا دین ہے۔ آپ باہر نکلے صلی اللہ علیہ وسلم، مسجد سے نکلنے والی عورتوں اور مردوں کو دیکھا اور کہا، اے میری صحابیات، تمہارا حق نہیں بنتا راستے کے سینٹر میں چلنے کا، تم دیواروں سے لگ کے راستے کے کونے سے ہو کر جایا کرو۔ اے میرے صحابہ، تم راستے کے درمیان میں چلا کرو۔ عورت اور مردوں کا اختلاط محمد کریم نے پسند نہیں فرمایا۔ قربان جائیں ان صحابہ اور صحابیات پہ۔ پیارے حبیب کے صحابی فرماتے ہیں، اس کے بعد ہم نے عورتوں کو دیکھا، وہ دیواروں سے ایسے چمٹ کے چلا کرتی تھی، ان کے دوپٹے دیواروں کے پتھروں میں اٹک جایا کرتے تھے۔ یہ دین مصطفیٰ ہے، یہ دین محمد ہے جو عورت کی عزت سکھاتا ہے، غیرت سکھاتا ہے، عورت مردوں کے اختلاط کو برداشت نہیں کرتا۔ اور یہ دین خانقاہی کی تصویر بھی دیکھ لو۔ پیر جی جا رہے ہیں، حضرت جی جا رہے ہیں بڑے پیر کے عرس پہ، جانے والے کا نام ہے عبد الوہاب شعرانی، جس کے عرس پہ جا رہے ہیں اس کا نام ہے بدوی کبیر، لکھنے والے ہیں احمد رضا خانی۔ احمد رضا خان اپنی کتاب ملفوظات میں اس پورے قصے کو نقل کرتے ہیں، جس سے ہمارے دعوے پر دلیل ثابت ہوگی کہ خانقاہی نظام، قبر پرستی کا نظام، مزارات کا نظام صرف عورت کے حصول کا ایک ذریعہ اور مال کمانے کا ایک ڈھونگ ہے۔ راستے میں ایک عورت پہ، کنیز پہ نظر پڑ گئی شعرانی صاحب کی۔ جب قبر پہ پہنچے، حاضری دی، بابا جی کو سلام کیا، تے بابے نے تھلوں پوچھیا، چنگی لگی؟ وہ جڑی کڑی تے نظر پئی تینوں چنگی لگی، اچھی لگی آپ کو وہ جو راستے میں نظر آئی تھی؟ تو بے شرم مرید کہتا ہے، پیروں سے کیا پردہ؟ جی بابا، دل کو لگی ہے۔ آج بھی یہ جملہ چلتا ہے نا، پیروں سے کیا پردہ؟ جی پیروں سے بھی کوئی پردہ ہے۔ مریدنی آتی ہے، پیر صاحب کے سامنے گھونگھٹ کر کے بیٹھتی ہے، پیر سے پہلے مرید بولتا ہے، بی بی پردہ کرن رہی ہیں؟ جی با پرد عورتیں پردہ کر رہی ہیں۔ ہے پاگل نہ ہو تو پیر سے پردہ کرو گی تو پیر حشر میں پہچان نہیں سکے گا، کیسے بخشوائے گا اپنی مریدنی کو؟ وہ بغیرتی کا پورا پھاٹک کھول دیتی، پیر جی رج کے ویکھ لو۔ اور پیر کا نام ہے سلیم قادری، رہتا ہے گجرانوالہ میں۔ یہ صرف منہ نہیں دیکھتا، یہ صرف منہ نہیں دیکھتا، اس کو جو بی بی اچھی لگتی ہے، اس نے اپنے حجرے کے پیچھے ایک زنا کا کمرہ بنایا ہوا ہے۔ میں نہیں کہہ رہا، میری رپورٹ تم کو جی بابیاں اپنا کو لوگ اللہ کڑ لیاں، ہمارا چینل ہے، ہمارا نہیں، تمہارے چینل کی رپورٹ ہے۔ سلیم صاحب کہتے ہیں، جی کیوں آئی ہو بی بی جی؟ کہتے جی اولاد نہیں ہو رہی۔ چلو اچھا، پچھلے کمرے میں جا کے بیڈ پہ لیٹو، تو میں ایک تعویذ رکھنے آؤں گا، میں تعویذ رکھ کے نکل جاؤں گا، اور پھر ایک اور بڑے حضرت آئیں گے، وڈا بابا آئے گا۔ وہ وڈا بابا تجھے تھوڑے بہتے ہاتھ پاؤں لگائے گا، تو ٹینشن نہیں لینا۔ پیر سے کیا پردہ؟ پیر سے بھی کوئی پردہ ہے؟ اس کے بعد تجھے بیٹا ہو جائے گا، اور یہ خبیث ایک دروازے سے نکلتا دوسرے سے داخل ہو جاتا۔ اس طرح 300 عورتوں کے ساتھ اس نے
زنا کیا, بدکاری کی, صرف یہاں پہ رکا نہیں, ان 300 عورتوں کی ویڈیو بھی بنائی. فوٹیج دکھاتے ہیں جو اس طرح کے جعلی پیر پتہ نہیں پاکستان کے طول و ولد میں اس طرح کے عمل کر رہے ہوتے ہیں اور عورتوں کو اور دوسرے لوگوں کو کس طرح بہکا رہے ہوتے ہیں. یہ فوٹیج دیکھیے, اس کے بعد واپس آئیے اسی پروگرام میں. یا خدا جہاں بنا ہوا ہے تاکہ ہم ہمارا معاف کرنا. نور کی برسات ہے اور یہاں سے بیٹے بھی ملیں گے اور بانجھ پن بھی دور ہوگا. اس کے بعد جو ہے وہ ایک تعویذ بنایا کرتا تھا اور تعویذ کو جو ہے وہ خاتون کے پشت کے نیچے رکھتا تھا. اور ہم نے آپ کو اب تک یہ اس لیے دکھایا کیونکہ یہ اس میں کوئی ایسا نہیں, صرف انہوں نے خاتون نے پورے کپڑے پہنے ہوئے ہیں اور اس کی پشت کے نیچے یہ جعلی پیر, اس طرح کے ہزاروں جعلی پیر پاکستان میں ابھی بھی تعویذ رکھتے ہیں. اس کے بعد اللہ کا نام وہ لیتا تھا اور آپ نے سنا خداوند تعالیٰ کے نام کی آیات وہ بولتا تھا اور اس کے بعد ایک مکروہ فعل کرتا تھا. اور یہ ان تمام مردوں اور سسرالیوں کے لیے ایک لمحہ فکری ہے جو اپنی عورتوں کو پریشرائز کرتے ہیں, اس طرح کے پیر و فقیروں کے پاس بھیجنے کا موجب بنتے ہیں جو بعد میں گناہ کی دلدل میں پھنس جاتی ہیں اور ذلت اور رسوائی ہے پوری نسل کے لیے. یہ اگر ہم واپس آئیں پروگرام میں تو آپ کی ملاقات کرواتا ہوں اس جعلی پیر سے, اس سو کالڈ پیر سے, یہ جو سب کچھ کرتا رہا اور اہل محلہ کی بغیرتی کی انتہا ہے کہ وہ یہاں سب کچھ ہوتا رہا اور وہ دیکھتے رہے. اس میں مرد عورت سب شامل ہیں اور یہ سب ایک بحیثیت قوم شاید ہم بہت بے حس ہو چکے ہیں. یہ دیکھتے ہیں اس کی انٹرویو اس پیر کا اور اس کے بعد واپس آتے ہیں اسی پروگرام میں. کہتے تھے کہ آپ بیٹا دیں گے ان کو؟ نہیں سر, میں سال پہلے سر دام بند کر دیا, پچھلے روزوں کا سر میں نے بند کر دیا تھا کام سارا. جی سر, ہاں سر پتہ نہیں. کتنی خواتین کو آپ نے اپنی درندگی کا نشانہ بتائیں؟ ہمارے پاس 27 کی مووی ہے. بس سر جتنی آپ کے پاس ہے جی. اس سے پہلے بھی کوئی میڈیا آیا, کیا کیا آپ نے؟ نہیں سر, پہلے جب میرا کارڈ گم ہوا تھا میموری کارڈ, ہمارے کارڈ آپ کا ملا, پھر بندوں نے ان کو 40,000 روپیہ دیا ہے, انہوں نے پورا ڈاٹا ضائع کر دیا. اسی سے پتہ نہیں کس نے پھر اپنے پاس رکھا ہوا تھا. جی آج اس نے پھر دوبارہ آپ کے پاس بھیج دیے. آپ مانتے ہیں آپ سے غلطی ہوئی, یہ اللہ کو اب رمضان شروع ہو گیا ہے, آپ سمجھتے ہیں اللہ سے معافی مانگتے ہیں؟ جی سر, میں نے سر پچھلے روزوں کا میں اللہ سے معافی مانگ رہا ہوں. اس کے بعد میں نے تام درود بند کر دیا, میں کرتا نہیں ہوں. خانقاہی نظام, قبر پرستی کا نظام, زنا کا نظام ہے. سید بدوی کبیر پوچھتا ہے تجھے اچھی لگی؟ کہا پیر سے کیا پردہ, آپ سے کیا چھپانا, بہت اچھی لگی. کہا جاؤ ہم نے تمہیں دے دی. مرید حیران کہ اتنے بڑے تاجر کی کنیز پھوکٹ میں مل گئی, فری میں, یہ کیسے ہوا؟ ابھی سوچ ہی رہے تھے کہ وہ تاجر اپنی کنیز کو لے کے آیا اور کہا حضرت ہم یہ کنیز آپ کے مزار کے نام ہیبہ کرتے ہیں. مزار کے نام ہیبہ کرتے ہیں. وہ نکلا, قبر سے آواز آئی. جب اس قبر والے کا استنجا ہوا تھا تب اس نے آواز نہیں لگائی تھی کہ میں کوئی مر گیا, میں نے آپ استنجا کرنے دیو, کتے کتے ہاتھ لانڈے ہو بے شرمو, نہیں اس نے کہا تھا. جب اس کا پیٹ دبا کے اس کی گندگی نکالی گئی تھی تو اس نے کہا تھا نہیں, آواز نہیں نکالی تھی کہ میرا پیٹ کیوں دب رہا ہے. جب اس کے منہ میں انگلیاں پھیری تھی کسی نے آواز نہیں نکالی تھی. جب اس کو الٹ پلٹ کے کپڑے کاٹ کے اتارے تھے اس نے آواز نہیں نکالی تھی.
جب اس کو کفن میں لپیٹا تھا اس نے آواز نہیں نکالی تھی، جب اس کو 4 کندھوں نے اٹھایا تھا اس نے آواز نہیں نکالی تھی، جب اس کو چادروں میں باندھ کر قبر میں لٹکایا تھا آواز نہیں نکلی تھی، جب لوگوں کی آوازیں نکل رہی تھی پہلے سر اتارنا، پہلے پاؤں اتارنا، اور دیکھنا اینٹ نہ گر جائے، اور بھائی پیچھے ہو جا مٹی نہ گر جائے، لوگ اس کی قبر پہ شور کر رہے تھے، یہ مردہ آرام سے پڑا تھا، زبان حال سے کہہ رہا تھا جو جی آندہ کر لو میں کوئی زندہ، تب آوازیں نہیں نکلی، لیکن زنا کے لیے اس کی قبر سے آواز آئی۔ عبدالوہاب اب دیر کاہے کی ہے، اس کی انگلی پکڑو فلاں حجرے میں لے جا کے اپنی حاجت پوری کر لو۔ یہ خانقاہی دین زنا کا دین ہے، یہ خانقاہی دین مال کا دین ہے، پیسے کا دین ہے۔ قبروں پہ پڑے ہوئے غلے، چندہ باکس چھوٹے چھوٹے نظر آتے ہیں، اوپر سے صرف وہ چھوٹا سا اور نیچے پورا کمرہ ہوتا ہے، اوپر مرید ڈال رہے ہیں نیچے مرید نکال رہے ہیں۔ بابے کے منہ میں تو لڈو بھی نہیں جاتا اور سارا پیسہ مریدوں کی جیب میں جاتا ہے، ملنگوں کی جیب میں جاتا ہے۔ یہ دین مال اور عورت کا دین ہے۔ اسلام محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو دے کر گئے وہ عزت، وہ غیرت کا دین ہے۔